چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کلاش واقع ہے، جو بنیادی طور پر 3 دروں بمبوریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے۔ کلاش علاقے کا آخری گاؤں برمبوتل کریا ہے، جو افغانستان پاکستان کے بارڈر پر واقع پہاڑ کی ڈھلوان پر آباد ہے، اور بمبوریت کلاش ویلی میں واقع ہے۔ برمبوتول اس کا پرانا نام ہے، جسے اب تبدیل کر کے اس کا نیا نام شیخاندہ رکھ دیا گیا ہے۔ کلاش کی کل آبادی بقول ان کے 4000 ہے۔ یہ کلاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں پرستش کے لیے متعدد خدا اور ارواح ہیں، اور اس کا تعلق قدیم یونان کے مذہب سے رہا ہے، جو دیو مالائی داستانوں کے مطابق ان کے آباء و اجداد ہیں۔ کیلاش قبیلہ نے کہاں سے آ کر چترال کے پہاڑوں کو اپنا مسکن بنایا؟ اس بارے میں کئی روایات موجود ہیں، البتہ سب سے مشہور روایت جس پر خود کیلاش بھی یقین رکھتے ہیں یہ ہے کہ وہ سکندر اعظم کے فوجیوں کی اولاد میں سے ہیں، جو سکندر کی فتوحات کے وقت کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہل سیام نامی جگہ میں آباد تھے اور بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے چترال منتقل ہوئے۔ مورخین سیام نامی کسی جگہ کے وجود سے لا علم ہیں، البتہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ موجودہ افغانستان کا کوئی علاقہ ہو سکتا ہے۔ کیلاش کے یونانی نسل سے ہونے کے ثبوت کے طور پر ان کے جسمانی نین و نقش کے ساتھ ساتھ ان الفاظ اور رسومات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے جو ان کے اور موجودہ یونان زبان اور ثقافت میں مشترک ہیں۔ کلاش مذہب کی خواتین کے لیے مخصوص احاطہ بشالینی کہلاتا ہے، جہاں کلاش عورتیں مخصوص ایام گھر کے بجائے 4 دیواری میں گزارتی ہیں اور وہ یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ خواتین اسے بدشگون قرار دیتی ہیں کہ اگر وہ ان ایام میں مردوں کے درمیان رہیں گی تو ان سے ان کے رزق سے برکت جاتی رہے گی۔ وہ مخصوص ایام میں اپنا گھر چھوڑ لیتی ہیں اور بشالینی میں ان کے لیے گھر سے کھانا آتا ہے اور انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کسی خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 40 دن تک گھر کے ایک کمرے میں مقید ہو کر کسی سے بات نہیں کرتی۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو کافرستان کی تینوں وادیوں میں واقع ہر گاؤں کو اس کی خبر کی جاتی ہے۔ مردہ اگر مرد ہو تو اسے 2 دن اور اگر عورت ہو تو 1 دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر گاؤں سے لوگ آتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے، جس کے اجزاء دیسی گھی سمیت خالص ہوتے ہیں۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے، جس میں شراب، کباب اور ڈانس ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے، آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ شادی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ارینج نہیں ہوتی، بلکہ لڑکا لڑکی کو خود ایک دوسرے کو پسند کر کے عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ والدین لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اسی طرح دونوں خاندانوں کے مابین تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، البتہ پہلا خاوند اپنی شادی کا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر بڑی دعوت کی جاتی ہے، جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں کی جاتی ہے، مگر اخراجات لڑکے والوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 1000 یا 2000 روپے فی کس بھی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔
موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص 3 دن تمام مرد و خواتین وادی بمبوریت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہاراں کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے اور بہت سی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہاں ہر طرف سبزہ اگاتا ہے اور 400 خوشبوؤں کا ڈیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی موجزن ہوتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سبز جنگلات کے بیچوں بیچ برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔